حاضرین ذویل احتشام، میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ طٰہٰ شریف کی آیت نمبر 72 تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جو جادوگر تھے، فرعون جن کو پورے شہروں سے جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لایا تھا، انہوں نے آ کر کے موسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس پر ایمان قبول کر لیا۔ جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا تو فرعون کا جو ان کے ساتھ مکالمہ ہوا، فرعون نے جو ان کو دھمکیاں دی، آگے سے انہوں نے کیا جواب دیا، یہ آپ کے سامنے کچھ بیان کیا جائے گا اس مختصر سے وقت میں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کی ذات اقدس پر وہ ایمان لائے تو ایمان لانے کی کیفیت بھی عجب تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس منظر کو بیان فرمایا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، فرمایا کہ وہ سارے کے سارے جتنے جادوگر تھے وہ سارے سجدے میں ڈال دیے گئے، سارے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ قالوا، ان کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، بیک زبان سارے بولے، ایک بھی بندہ پیچھے نہیں ہٹا اس نعرہ مستانہ سے۔ سارے کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے ہیں، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ یہ انہوں نے بیک زبان کہا۔ اب فرعون جو ہے، اس نے جب اپنی ذلت دیکھی، اس نے اپنی رسوائی دیکھی، اس نے اپنی شکست دیکھی، ظاہری بات ہے ایک طرف پوری حکومت تھی، پوری مشنری کام کرنے والی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا جائے اور ان کو شکست اور ریگ سے دوچار کیا جائے، لیکن خلاق کائنات کو اور ہی منظور تھا، پوری مشینری اس کی فیل ہو گئی، پوری حکومت فیل ہو گئی، اس کی سارے ناکام ہو گئے۔ خلاق کائنات نے ان سب کو اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اب فرعون جو ہے وہ کیا کہتا ہے، یہ ذرا سماعت فرمائیں۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، فرعون کہنے لگا تم نے میری اجازت کے بغیر اسلام قبول کر لیا، مجھ سے پوچھے بغیر ہی تم نے کلمہ پڑھ لیا موسیٰ کا، یہ کیا کیا تم نے؟ اس کا یہ کلام بتاتا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری اجازت کے بغیر تم نے ایمان قبول کیوں کیا، اسلام قبول کیوں کیا، موسیٰ اور ہارون کے رب پر کیوں ایمان لائے ہو؟ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ جادوگر جو تھے وہ اس کے بڑے زبردست فرما بردار تھے، اس کی ایک ایک بات کو ماننے والے تھے۔ ظاہری بات ہے کچھ دن پہلے ہی جمع کیا گیا تھا ان کو، وہاں پہنچے ہوئے تھے، پہلے بات چیت ان کی چل رہی تھی، ادب اور احترام رکھنے والے تھے فرعون کا۔ تو اس پچھلے ادب اور احترام کو دیکھتے ہوئے فرعون نے یوں کلام کیا، قبل ان آذن لکم، میں نے تو اجازت دی تھی تمہیں، تم نے کلمہ کیسے پڑھ لیا، تم مسلمان کیسے ہو گئے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس نے ایک نئی بات کی فرعون نے، اس نے کہا کہ مجھے تو اب پتہ چلا، انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ جو تم جادوگر ہو نا، تم نے جو جادو سیکھا ہوا ہے، مجھ پر تو اب یہ بات واضح ہو رہی ہے، یہ جادو کا علم تمہیں سکھانے والا ہی موسیٰ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے کہا لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا استاد تھا موسیٰ، تم جو ہے اس کے خیر خواہ نکلے ہو، تم نے اپنے استاد کے ساتھ فرما برداری نبھائی ہے، اس کے ساتھ رشتہ داری نبھائی ہے، تمہیں میرا خیال ہی نہیں آیا؟ میں تمہارا حکمران، تمہارا بادشاہ، تمہارا رب، ان ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگاتا تھا نا، میں تمہارا خدا ہوں، اور تم خدا کے نافرمان نکلے ہو، اپنے استاد کے فرما بردار نکلے ہو، کیسے لوگ ہو تم؟ سمجھ آ رہا ہے مسئلہ آپ کو؟ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، انہوں نے کہا وہ تمہارا استاد ہے، تمہارا بڑا، تمہارے اس فن کا ماہر ہے، تمہارا وہ استاد ہے، اس نے تمہیں سکھایا سارا، اور آج تم نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، تم میرے نافرمان نکلے ہو، اس کے فرما بردار نکلے ہو، اس کے خیر خواہ نکلے ہو۔ کبیرکم الذی علمکم السحر، وہی تمہارا استاد ہے، اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ اب آگے اس نے کیا کہا، فرعون نے کہنے لگا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اب میں تمہاری ایک طرف سے یہ بازو کاٹ دوں گا اور دوسری طرف کی ٹانگ کاٹ دوں گا،
اور تمہیں مزید ذلت اور رسوائی سے دوچار کرنے کے لیے، تمہاری ذلت لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جو لوگ ہیں جی میرے نافرمان بنے، میرے غدار بنے، میرے ساتھ یہ سازش کا معاملہ رچائیں، ان کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہیں کھجور کے تنے پر لٹکا دوں گا تاکہ ہر آنے جانے والا بندہ تمہیں دیکھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس وقت جو ہے اونچی چیز یہی ہوتی تھی، کھجوریں ہوتی تھی، کھجور کے پودے ہوتے تھے، یہی اونچے ہوتے تھے، اس کے علاوہ تو اور کوئی شے اونچی نہیں تھی۔ یہ تو آج آ گئے بڑے بڑے جناب ستون بننے لگ گئے، بڑے بڑے پرازے بننے لگ گئے، یہ چیزیں تو آ جائیں، لیکن اس وقت جو چیز سب سے اونچی تھی وہ یہ کھجور کے تنے ہی تھے۔ اس نے کہا میں تمہیں اس کے ساتھ لٹکا دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر آگے اس نے کیا بات کی، وہ کہنے لگا وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اس نے کہا پھر تمہیں پتہ چل جائے گا، تمہیں یقین ہو جائے گا کہ ہم میں سے سخت عذاب اور زیادہ دیر رہنے والا عذاب ہے کس کا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں یہ ذہن میں رہے مسئلہ، اس نے جو کہا نا ہم میں، تو ایک تو وہ خود تھا، دوسرا کس کو شامل کر رہا تھا اس ہم میں؟ جمع متکلم کا صیغہ بولا نا اس نے، ایونا، ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور کس کا عذاب زیادہ دیر رہنے والا ہے، یہ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ جی تو یہ ہم میں کس کو شامل کیا؟ یہ اس بدبخت نے نعوذ باللہ من ذالک یہ کہا کہ میرے عذاب میں اور رب کے عذاب میں زیادہ سخت عذاب کس کا ہے، یہ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ انہوں نے کہا کہ فرعون کہنے لگا، یعنی ظاہری بات ہے موسیٰ علیہ السلام سے ڈرایا ہوگا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے، یا ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہیں کھڑے ہو کر ہی بیان فرمایا ہو، یا پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام نے بتایا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں، فرعون کے کانوں تک آواز پہنچ چکی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنا عذاب کا معاملہ تیار کر رکھا ہے جہنم کی صورت میں۔ تو اب اس نے نعوذ باللہ من ذالک وہ کہنے لگا اس آیت مبارکہ میں فرعون جو ہے رب کے نبی کے مقابلے میں تو پہلے ہی آ چکا ہے، اس وقت جو ہے اس کلام سے نعوذ باللہ من ذالک وہ اپنے عذاب کو رب کے عذاب سے بڑا کہہ رہا ہے۔ وہ یہ سمجھا رہا ہے لوگوں کو کہ میری جو پکڑ ہے نا، میرا جو عذاب ہے وہ تمہارے رب کے عذاب سے بھی بڑا سخت ہے۔ تمہارے رب کا عذاب جو اتنا سخت نہیں ہے، اتنا باقی رہنے والا نہیں ہے، میرا جو عذاب ہے نا وہ زیادہ دیر رہنے والا ہے، وہ زیادہ سخت ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب بتائیں کیسی وہ آج کل کسی بندے کے لہجے میں تکبر آ جائے، رعونت آ جائے تو کیسے کہا جاتا ہے جناب اس کے لہجے میں فرعونیت ہے، تو جب وہ خود فرعونی بول رہا ہو، جب خود فرعون بول رہا ہو تو کیسے بولے گا؟ رب کے مقابلے میں آ گیا، وہ رب کے نبی کے آن ربکم الاعلیٰ، اس کا کہنا ہی رب کے مقابلے میں آنا ہے، لیکن پہلے رب کے مقابلے میں آیا ہے، اب یہ کہہ رہا ہے میں رب سے بھی آگے ہوں، یہ اپنے آپ کو آگے تو کہہ رہا ہے، جو اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ اینا اشد عذابا وابقا، کہ رب کا عذاب زیادہ سخت ہے یا میرا عذاب زیادہ سخت ہے، رب کا عذاب زیادہ دیر رہنے والا ہے یا میرا عذاب زیادہ دیر رہنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ یہ دیکھیں جی، یہ کلام سارا انہوں نے سنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذات اقدس پر جو ایمان لانے والے تھے نا وہ جادوگر، انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ ایمان قبول کرنے کے بعد آنن فانن ایک ہی لمحے کے اندر ان کا ایمان جو ہے وہ معراج کی بلندیوں کو جا پہنچتا ہے، ایسے عظیم مقام پہ جا پہنچتا ہے۔ انہوں نے جو جواب دیا قسم خدا کی، یہ وہ جواب ہے اس وقت ہر اہل ایمان کی زبان پر رہنا چاہیے، جواب ایسا جواب دیا انہوں نے۔ وہ جواب کیا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے یہ جواب دیا لن نؤثرک، قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا۔ انہوں نے کہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تجھے اونچا سمجھ لیں اس سے جو کچھ موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام جو معجزات لے کر آئے ہیں اس سے اونچا تجھے کبھی نہیں سمجھیں گے، اور اس سے بھی اونچا کبھی نہیں سمجھیں گے جس ذات نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، کیا جواب دیا انہوں نے؟ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جو دلائل لے کر آئے نا، دلائل کون سے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے دو چیزیں ظاہر کی تھی، ہر بندے کو پتہ تھا۔ ایک تو آپ کا عصا جو ہے وہ سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا عصا آپ کا، تو اس نے سب کو جناب نگل لیا،
ان کی جتنی بھی رسیاں تھیں، ایک تو معجزہ انہوں نے یہ دیکھا، ظاہری بات ہے وہ جادوگر تھے، جادوگر تو سمجھتے نا اگلا جادو دکھا رہا ہے یا اس کا تعلق کسی اور ذات کے ساتھ ہے جو کچھ دکھا رہا ہے وہ جادوگر سمجھ گئے، انہیں یقین آ گیا جو کچھ ہم لائے تھے یہ جادو تھا، جو موسیٰ لائے ہیں وہ کوئی اور ہی شے ہے، اور وہ خالق اور مالک کی طرف سے ظہور پذیر ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں جی، حضرت سیدنا موسیٰ نبی جناب علیہ السلام سے دوسرا معجزہ کیا دیکھا تھا انہوں نے؟ موسیٰ علیہ السلام جو ہے، آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالتے ہیں، باہر نکالتے ہیں تو آپ کا مبارک ہاتھ جو ہے وہ سورج کی طرح چمک دمک رہا ہوتا ہے۔ یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ آپ اپنا ہاتھ اندر ڈالتے، باہر نکالتے تو ہاتھ جو ہے آپ کا چمکنے لگتا۔ اب دیکھیں جی، انہوں نے ایسا کلام کیا، انہوں نے کہا جی لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا، انہوں نے کہا ایک تو ذات ہمارے لیے رب کی بڑی ہے، اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے والے معجزات چھوٹے کوئی نہیں، ان دو چیزوں پر ہم کبھی بھی تجھے ترجیح نہیں دے سکتے، تجھے کبھی اونچا نہیں سمجھیں گے۔ اب بتائیں جی، فرعون کے پاس کیا شے نہیں تھا؟ دنیاوی طور پر، مادی طور پر ہر شے موجود تھی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے جو ابھی لمحہ بھر کے مسلمان ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا استقامت والا پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ایمان ان کے دلوں میں رکھ دیا کہ انہوں نے فرعون کے عذاب سے، اس کی دھمکیوں سے، اس کے لالچوں سے، ہر شے سے بے پرواہ ہو کر انہوں نے رب تعالیٰ کی توحید کا اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا نعرہ لگا دیا۔ بتائیں، ایک آج ہم ہیں، وہ تو لمحے بھر کے مسلمان ہیں، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں جی، ہمیں کو آ کر کے نعوذ باللہ ہمارے نوجوان طبقے کو کوئی کہے اور یار تمہیں انگلینڈ کا ویزا دیتے ہیں، صرف یہ لکھ کے دے دے میں قادیانی ہوں، ہمارے نوجوان تیار ہو جاتے ہیں لکھنے۔ بتائیں کیوں؟ اور یار فرعون ان کو عہدے دے رہا تھا، فرعون ان کو حکومت میں شامل کر رہا تھا، ان کو وزارتیں دے رہا تھا، ان کو مشیر بنا رہا تھا، ان کو اپنا اعیان میں شامل کر رہا تھا، اپنا قریبی بنا رہا تھا، اپنے دربار میں ان کی کرسی لگوا رہا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا نہ ہم لالچ کی وجہ سے حق چھوڑنے والے ہیں، نہ تیری دھمکیوں سے ہم دبنے والے ہیں، ہماری جان تو ایک ہے نا، تو عذاب دے گا کتنا دے گا؟ اسی دنیا میں دے لے گا۔ عمر کتنی ہوگی؟ 60 سال ہوگی، 70 سال ہوگی، 40-50 کی ابھی ہو چکے ہیں، پیچھے کتنی رہ گئی؟ وہ آخرت کی نعمتیں جو ہیں وہ ملیں گی ہمیں تو موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں ملیں گی، اسے ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ یار لمحے بھر کا مسلمان ہو، اتنا ایمان جو ہے معراج پہ چلا جائے۔ آج جناب 20 سال سے مسلمان ہو بندہ اور اس کا ایمان اتنا پلپلا ہو جائے، چائے کی پیالی دیکھ کے ایمان اس کا آگے پیچھے ہو جائے۔ بتائیں، چائے کی پیالی دیکھ کے، انگلینڈ کا ویزا دیکھ کے، برطانیہ کا ویزا دیکھ کے، امریکہ کا ویزا دیکھ کے، یہاں کے مسلمان درخواستیں دے رہے ہیں باہر کی کافروں کی حکومتوں کو، جناب ہم یا قادیانی ہیں، ہمیں یہاں خطرات ہیں، آپ ہمیں وہاں کا ویزا دیں، ہم وہاں آنا چاہتے ہیں جی، ہم وہاں محفوظ رہیں گے۔ قسم خدا کی جو مسلمان اپنے آپ کو کافروں کے ملک میں محفوظ سمجھے نا تو اس سے بھول بہت بڑی ہوئی ہے، پھر بھول ہو گئی ہے اس سے بہت بڑی، وہ اندر کھاتے جناب کافروں کا حامی ہو چکا ہے، اس لیے اپنے آپ کو وہاں محفوظ سمجھ رہا ہے، اور مسلمانوں کے جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں اس کو رہنا جو ہے وہ موت کو دعوت دینا لگ رہا ہے اسے۔ سمجھ آ رہا نہیں سمجھ آ رہا؟ اللہ اکبر۔ کیا کہا انہوں نے؟ اگلا دیکھیں جی، اگلے لفظ ان کے ایسے ہیں، انہوں نے سیدھا کہا فرعون فقد ما انت قاد، یہ ہم کھڑے ہیں، یہ ہماری جانیں ہیں، بھاگتے نہیں، دوڑتے نہیں، اپیل نہیں کریں گے، تجھے گزارش نہیں کریں گے، معافی نہیں مانگیں گے، فقد ما انت قاد، تو کر فیصلہ جو کرنا چاہتا ہے، ہم یہاں کھڑے ہوئے۔ اگلا جملہ بڑا مزیدار ہے ان کا، انہوں نے کہا انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو بھی فیصلہ کرے گا اسی دنیا کا ہی کرے گا نا، آخرت تو ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے، آخرت کا فیصلہ تو ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے نا، وہاں تو بھی آئے گا، ہم بھی پہنچیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، پھر پتہ چلے گا کہ فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے۔ اصل فیصلہ تو اس قاضی، یعنی کہ وہ ذات جو ہے جو اقدا ہے جی، جسے پڑھتے ہیں ہم انت القاضی انت الحق، جی وہ قاضی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ حق والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ کہا کہ تیرے فیصلے تو ہمیں کیا بگاڑیں گے، زیادہ سے زیادہ یہی انما تقضی هذه الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں ہمیں تو تکلیف پہنچا لے گا نا، ہم یہ تکلیف سہنے کے لیے تیار ہیں۔
اللہ اکبر کبیرہ، یہاں پہ ایک بات بہت بڑی ہے، وہ یہ کہ آخر ان کے اندر کون سی ایسی شے تھی جس نے ان کے ایمان کو اتنا مضبوط کر دیا؟ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، معجزات دیکھے موسیٰ علیہ السلام کے، اپنے جادو کے ناکارہ ہونے، بیکار ہونے کا اور اس کے باطل ہونے کا یقین ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے حق پر ہونے کا یقین ہو گیا ہے جی۔ اور یقین کس بات پر ہوا یہ بھی دیکھیں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اب وہ سینکڑوں اونٹوں کی لکڑیاں، سینکڑوں اونٹوں کی رسیاں لے کر آئے تھے جو پورے میدان میں اس طرح بکھیر دی، سارے سام بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے فرمایا وہاں بھائی کی، میں کہ موسیٰ اب تو بھی اپنا عصا پھینک، اب تو اپنا عصا پھینک۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ بن گیا اژدہا، سینکڑوں اونٹوں کی رسیاں، سینکڑوں اونٹوں کی لکڑیاں آنن فانن ساری نکل گیا۔ نکلنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اسے جب پکڑا، وہ دوبارہ پھر عصا بن گیا۔ وہ سارے حیران ہوئے، دیکھ کے پہچان گئے ہم باطل پر تھے، جادو یہ تھا، وہ روحانیت ہے، وہ رب کی طاقت کا اظہار ہو رہا ہے وہاں، اندازہ لگائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ انہیں یقین ہو گیا۔ فرعون نے بھی پوچھا کہ آخر تمہیں اتنا یقین کیسے ہو گیا؟ وہ بھی جادو، یہ بھی جادو؟ انہوں نے کہا نہ جادو یہ ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام والا بھی جادو تھا تو پھر بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کہاں ہے؟ اگر وہ ہماری لکڑیاں جو کھا گئی ہے، اب بھی وزن اس کا وہی ہے، ہماری رسیاں کھا گئی ہے، سینکڑوں اونٹوں کا وزن ایک دم نکل گیا ہے، ان کا عصا وزن نہیں بڑھا، اس کا پورے کا پورا کھڑا ہے۔ اگر اس نے نہیں کھایا تو پھر ہیں کہاں؟ وہ کھا گئے تو اس میں کہاں ہے؟ یہ بتا دے ہمیں، ہم تجھ پہ ایمان لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں فقد ما، کر فیصلہ جو کرنا ہے کر، فقد ما انت قاد، کیا کرتا ہے فیصلہ تم؟ یہی کرے گا، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی ختم کر دے گا۔ اور پاگل انسان، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، جس میں نعمتیں بھی ہیں، انعامات بھی ہیں، اکرام بھی ہے، اعزاز بھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی معیت بھی رکھی ہے، سارے انعامات رکھے ہیں، وہ تو ہم سے تو نہیں چھین سکتا۔ قیامت والے دن تو ذلت کی زندگی گزار رہا ہوگا، جہنم میں پڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یار ایک لمحے بھر کے مسلمان ہوئے ہیں اور ایمان کس معراج پہ پہنچ گیا ان کا، ہیں اتنی معرفت آ گئی۔ آج ہماری قوم کو قسم خدا کی نہیں سمجھ آتی ہیں، تھوڑا سا کسی جاہل شخص کا یوٹیوب پہ ویڈیو سنیں گے، وہ جی آپ جو وطر پڑھ رہے ہیں وہ تو وطر ہی غلط ہے، سارے پریشان۔ جتنے علماء کے رابطے ہوں گے سب کو ویڈیو بھیج لوں گے، یہ دیکھیں حضرت بڑا علم والا بندہ ہے، نالج ہے اس کے پاس، تو اس نے بتایا کہ وطر تمہارا صحیح نہیں ہے۔ سارے گھبرائے پھرتے ہوں گے بھی تمہیں علماء کی بات سمجھ نہیں آئی، ان کی بات سمجھ آ گئی، چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوب پر ہیں۔ یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ آقا علیہ السلام کی سنت کون سی ہے؟ یہ فیصلہ ابو حنیفہ نے کرنا ہے، جس نے آقا علیہ السلام کے صحابہ سے علم پڑھا ہے۔ آج کا یوٹیوبر کیسے فیصلہ کر سکتا ہے بھائی؟ یہ والا کر سکتا ہے فیصلہ؟ اور یوٹیوبروں کی بات پتہ ہے سب سے زیادہ کون مانتے ہیں؟ جیسے فرعون پر یقین تھا نا، جادوگروں پر یقین تھا فرعون کو، یہ مجھے فتح دلائیں گے، ہاں جی۔ اس طرح کی فرعونی طبیعت کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، گندے مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کی باتوں کو جلدی مانتے ہیں کیونکہ اندر سے مزاج ایک ہو چکے ہیں۔ مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک بار میں نے دیکھا کبوتر اور کوا دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا ان کی تو آپس میں بنتی کو نہیں، یہ اکٹھے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے جناب ان کو کنکر مارا، جب وہ اڑنے لگے دونوں بھاگنے لگے تو دونوں کی ایک ایک ٹانگ کو لی تھی، دونوں کی ایک ایک ٹانگ والے تھے دونوں۔ میں نے کہا اچھا یہاں سے برادری ان کی جڑی ہے، رشتہ ان کا یہاں سے جڑا ہے۔ تو سچی بات ہے جتنے بھی اس طرح کی گندی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان سے یوٹیوبروں سے، اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ولاگر بنانے والے، ان سے جلدی متاثر ہو جاتے ہیں۔ یار کیوں متاثر ہوتے ہیں آپ؟ ان علماء کے پاس جائیں، ان سے مسائل دینیہ پوچھیں جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپائی ہیں، 8 سال 10 سال 12 سال انہوں نے محنت کر کے میرے آقا علیہ السلام کی شریعت پڑھی ہے، جن کا علم جو ہے وہ سیدھا بلا سند نہیں، سند کے ساتھ میرے کریم آقا علیہ السلام تک پہنچ رہا ہے۔ جس بندے کا استاد اگر ابو ہریرہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لینے والا، ہاں جی، جس بندے کا استاد اگر عبداللہ بن مسعود نہیں ہے آقا علیہ السلام سے علم لینے والا، جس بندے کا استاد عبداللہ بن عمر نہیں ہے آقا علیہ السلام سے علم لینے والا، جس بندے کا استاد تفسیر میں عبداللہ بن عباس نہیں ہے رسول اللہ علیہ السلام سے علم لینے والا، قسم خدا کی اس بندے کے پاس پڑھنے کے لیے کبھی بھی نہ جانا،
نہ اس کی کبھی ویڈیو دیکھنا نہ کوئی شے اور دیکھنا. اس سے پہلے آپ پوچھیں, آپ حدیث بیان کرتے ہیں, بتائیں آپ کی سند کے اندر عبدالحق محدث دہلوی آتا ہے یا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آتا ہے, یہ بتائیں ہمیں. ہاں اگر وہ کہے آپ بتائیں یہ آپ کی سند کے اندر احمد رضا بریلوی آتا ہے یا پیر مہر علی شاہ آتا ہے, پھر وہ کہے یہ ہاں ان میں سے کوئی ایک آتا ہے, آپ کو یہ 100 بسم اللہ آپ پڑھائیں مجھے حضور کی حدیث ہے جی, جس کے سلسلہ سند کے اندر آئے ہی نہ کوئی بندہ کامل ہے, اس کی سند ہی نہ ہو اس کے پاس, تو بتائیں کیا علم دے گا وہ کسی کو؟ وہ گمراہی پھیلائے گا, بے دینی پھیلائے گا, لا دینی پھیلائے گا. اور بھائی دیکھو جس طرح یہاں ڈاکٹر تیار ہوتے ہیں, تیار نہیں ہوتے ڈاکٹر, کیسے تیار ہو جاتے ہیں؟ ایسے تیار ہو جاتے ہیں, جیلی سندے بنوائیں اور ڈاکٹر بن گئے, ایسے تو نہیں نہ ہوتا. پہلے جناب وہ پڑھتے ہیں, جتنے بھی علوم ان کے لیے ضروری ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں ان کو, وہ پڑھنے کے بعد پھر جناب مشق کرتے ہیں, تدریب جسے کہتے ہیں جی, آپ جو بھی کہیں اس کو انگریزی میں, وہ تدریب کرتے ہیں, مشق کرتے ہیں کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس رہ کر کے جی. بڑے بڑے ہسپتالوں میں طالب علموں کو نہیں بلایا جاتا, جب بڑے ڈاکٹر جو ہیں آپریشن کرتے ہیں چھوٹے ڈاکٹر بھی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ابھی, اسے تدریب کہتے ہیں. وہ جب سیکھتے رہتے ہیں بڑے عرصے کے بعد جا کر کے ان کو پھر سند دی جاتی ہے. ڈاکٹر تو پہلے بن چکا تھا لیکن سیکھا آج ہے اس نے, وگرنہ کوئی بندہ صرف علم پڑھ لے نا, علم پڑھ لے لیکن سیکھے نا کہ کون سا نسخہ کہاں لگانا ہے. پھر اس کی مثال میں ایک ہی دیتا ہوں, ایک سچا واقعہ ہے. ایک بندے نے کہیں سے پڑھا, وہ ٹریکٹر بنانے کا کام, ڈپلومہ تو اس نے کر لیا لیکن پریکٹیکل کی کوئی کلاس نہیں لی اس نے. اب کیا کیا, اس کے پاس ایک ورک شاپ کھول لی اس نے, ایک بندہ لے آیا بدبخت بیچارہ ٹریکٹر اپنی, آگے اس نے کہا جی ڈاکٹر ٹریکٹر کھول دے. اب کھولنا کون سا مشکل کام ہے بھائی, وہ تو کسی کو بھی دے, وہ بندر بھی کھول لے گا. ہاں جی, جب بات آئی فٹ کرنے کی, اب بھاگ کے کتاب کھولے, کبھی وہ تیل والے گندے ہاتھ, کالے تیل والے, وہ ہاتھ کتاب کو لگایا, بعد میں کتاب ہی نہیں پڑھی جائے گی, کہاں پہنچا تھا بات, کہاں پہ بات پہنچی ہوئی تھی. تو حال یہ بنتا ہے ان لوگوں کا. تو بھائی جب تک آپ آپریشن کرواتے ہیں نا, یہ آپ کے جسم کا معاملہ ہے, اس کا تعلق صرف دنیا کے ساتھ ہے, تو آپ ماہر ڈاکٹر کو ڈھونڈتے ہیں, ماہر حکیم اور طبیب کو ڈھونڈتے ہیں. اس کے پھر جا کر کے 10 بندوں سے مشورہ کرتے ہیں, یار فلاں سے علاج کروا رہے ہیں, کیا فرماتے ہیں آپ, کروا لیں یا نہ کروائیں. جی اتنی کوشش اور محنت کے بعد جا کے ایک ڈاکٹر تیار ہوتا ہے. تو دین کا عالم جو ہے گلی محلے سے گزرنے والا ایسے عالم بن جاتا ہے, 4 کتابیں رکھ کے ایسے عالم بن جاتا ہے, اسے پتہ ہی کون یار کیا بیان کرنا ہے, کب بیان کرنا ہے. ہاں اگر اس کا علم جو ہے وہ ایسا ہے جیسے وہ جناب بندے کھڑے ہو کے فرعون کو للکار رہے ہیں, نبوی فیضان جاری ہوا ہے اس پر, اور اس نبوی فیضان کو بھی اس امت کے علماء, بڑے بڑے اجلہ علماء مانے کہ یار واقعی یہ بندہ معتمد ہے, یہ بندہ معتبر ہے, جو بھی مسئلہ شرعیہ بیان کرتا ہے وہ ماننے کے قابل ہے, پھر اس کی بات کو مانا جا سکتا ہے. وہ کئی ساری چیزوں سے یعنی کہ علم بندے کا بڑھ سکتا ہے, وہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے. بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک بندے سے علم سیکھنے کے لیے بیٹھے نہ جائیں, کبھی بھی نہ بیٹھیں. اللہ اکبر کبیرہ. یا مبارکہ دیکھیں جی, اس پہ گفتگو ختم کرتے ہیں. انہوں نے فرعون کو یہ کہہ کے کیا کہا, انا آمنا بربنا, انہوں نے کہا ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں. لائے کیوں ہیں یہ دیکھیں, لیغفر لنا خطایانا, اس لیے ایمان لائے ہیں تاکہ جو ہم سے خطا ہو گئی ہے رب کے نبی کے مقابلے میں آئے تھے, رب ہمیں یہ بخش دے. رب کے نبی کے مقابلے میں آئے تھے, رب یہ بخش دے, ہمارا یہ گناہ معاف فرما دے اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. اور اگلا جملہ نے کہا وما اکرہتنا علیہ من السحر, اور جو تو نے ہمیں مجبور کیا جادو کرنے پر, مجبور کرنے پر ہم نے یہ جادو کیا ہے, یہ والا گناہ بھی ہمارا معاف ہو جائے. اب دیکھنا یہ ہے, اس نے مجبور کیا تھا فرعون نے, فرعون تو صرف بلایا تھا جادو کو جتنے بھی آ جائیں مقابلہ کرنے کے لیے, لیکن یہ ذہن میں رہے مجبور کیا تھا اس نے. مجبور کہاں کیا تھا, جب وہ سارے آگے نہیں اکٹھے ہو گئے فرعون کے پاس, تو فرعون کہنے لگا کہ اب تم نے مقابلہ کرنا ہے موسیٰ کا, اور موسیٰ علیہ السلام کو شکست سے دوچار کرنا ہے, اس کے جادو کو بے اثر کرنا ہے. وہ کہنے لگے کہ اگر ہمیں اجازت دو, فرعون کو کہا انہوں نے, اگر اجازت دو ہمیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو سوئے ہوئے ہم دیکھ لیں ایک بار. کیسے دیکھ لیں, سوئے ہوئے دیکھ لیں, تو پھر معاملہ جو ہے وہ حل کی طرف جائے گا. اب وہ گئے, فرعون نے کہا جاؤ دیکھ لو بھی.
تاڑ میں رہ کے موسیٰ علیہ السلام کب سوتے ہیں؟ وہ جب گئے دیکھ کے آئے تو فرعون کو انہوں نے کہا دیکھو بھی بات سنو، موسیٰ جادوگر کوئی نہیں، موسیٰ کے پاس جادو کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو تم، وہ جادوگر ہے؟ انہوں نے کہا ہم جب گئے وہ سویا ہوا تھا اور اس کا عصا جو ہے وہ جاگ رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کر رہا تھا، عصا موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس نے کہا تو پھر اس سے کیا ہوا؟ اس نے کہا اسی سے تو ہوا ہے، کیونکہ جادوگر جو ہے اس کا جادو تب تک اثر کرتا ہے جب تک وہ جاگ رہا ہو، جب وہ سو جائے اس کا جادو بھی سو جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ جادو جب جادوگر کا اثر تب تک رہتا ہے جب تک جادوگر خود جاگ رہا ہو۔ تو یہ جب موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں لیکن ان کا عصا جو ہے جس عصے کے ساتھ وہ جادو دکھاتے ہیں، آپ کہہ رہے ہو کہ وہ جادو دکھاتے ہیں، ان کا وہ عصا وہ جاگ رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کر رہا تھا، آپ کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا، کوئی تکلیف دہ شے موسیٰ علیہ السلام کے قریب نہ آئے۔ تو ہمیں یقین ہو گیا ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جادوگر۔ اب پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے مجبور کیا، اس نے کہا تم مانو نہ مانو لیکن اب جو ہے تمہیں یہاں پہ موسیٰ کے مقابلے میں آنا پڑے گا۔ انہوں نے پہلے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم نہیں آنے والے، بھی موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ اب یہ پہلا سبب بنا تھا ان کے کفر کے اندھیرے سے نکل کر کے ایمان کے نور کو دیکھنے کا، کہ موسیٰ علیہ السلام کو سوئے ہوئے دیکھا تھا انہوں نے۔ سمجھ آیا نا جی؟ موسیٰ علیہ السلام کو سوئے ہوئے دیکھا تھا انہوں نے، جیسے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوئے ہوئے، انہیں یقین ہو گیا کہ عصا جو ہے ان کی حفاظت کر رہا ہے، چاروں جانب گھوم رہا ہے عصا ان کا، موسیٰ علیہ السلام کا، انہیں یقین ہوگا کہ یہ جادوگر نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر فرعون نے مجبور کیا، مجبور کر کے ان کو لایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، تو خلاق کائنات نے ان کو اسی بات پر ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ کیا کہتے ہیں جی وہ؟ انہوں نے کہا، اب یہ ان کا جواب آ رہا ہے، فرعون کا جواب آ رہا ہے۔ فرعون نے کہا، اس نے کہا کہ اینا اشد عذابا وابقا، پتہ چل جائے گا ہم میں سے کس کا عذاب سخت ہے اور کس کا عذاب زیادہ دیر رہنے والا ہے۔ انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا واللہ خیر وابقا، اللہ تعالیٰ بہترین بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ باقی رہنے والا بھی ہے۔ تو بھی آج ہے کل نہیں ہوگا، جب تو نہیں رہے گا تیرا ظلم بھی نہیں رہے گا، جب تو نہیں رہے گا تیری بدماشی نہیں رہے گی، فرعون نہیں رہے گا فرعونیت نہیں رہے گی، فرعون نہیں رہے گا تکبر نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ ہم تو اس ذات کو مان بیٹھے ہیں جو بہترین بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ جب وہ ذات ہمیشہ رہنے والی ہے اس کے انعام ہمیشہ رہنے والے ہیں، جب وہ ذات ہمیشہ رہنے والی ہے اس کا لطف اور اکرام ہمیشہ رہنے والا ہے، جب وہ ذات ہمیشہ رہنے والی ہے پھر اس کی جنت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور آگے فرمایا جب وہ ذات ہمیشہ رہنے والی ہے اس کی جہنم ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو آج یہاں ہمیں عذاب دینا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے عذاب کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہم قیامت والے دن ہمیشہ کی جنت میں چلے جائیں گے، تو قیامت والے دن ہمیشہ کی جہنم میں چلا جائے گا۔ اب ذرا اندازہ لگائیں پیارے بھائیوں، ایک لمحے بھر کے مسلمان ہیں، ایمان ان کا کس اوج پہ پہنچا ہے، کس یعنی کہ اوج ثریا پہ جا پہنچا ہے، ستارے سے بھی اونچا ہو گیا ان کا ایمان، کہ جناب نہ تو اس کی دھمکیوں سے خائف ہو رہے ہیں اور نہ ہی جناب اس کے لالچ میں آ رہے ہیں، نہ لالچ سے پیچھے ہٹنے والے ہیں نہ دھمکیوں سے دبنے والے ہیں۔ یہ بندہ مومن جو ہوتا ہے اس کا ایمان اسی طرح کا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ضمن ایک مسئلہ سماعت فرما لیں، موسیٰ علیہ السلام کے ذات اقدس پر ایمان لانے والے کیسے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے اور ایمان کا کیسے اظہار کیا، اور دوسری طرف مرزا قادیانی کذاب دجال جو تھا زندگی ساری حج پہ نہیں گیا، زندگی ساری حج پہ نہیں گیا، کہتا تھا کہ مجھے مسلمان مار دیں گے، مسلمان مجھے مار دیں گے، مجھے تکلیف پہنچائیں گے، چپیٹیں ماریں گے۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے جو بن جائے امتی وہ فرعون سے ہی ڈرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعوے دار مسلمانوں سے ڈر رہا ہے۔ اتنا بزدل کہ حج پہ نہیں گیا، اتنا بزدل عمرے پہ نہیں گیا، زندگی ساری یہیں پہ مر گیا، وہ نہیں سمجھ آ رہا۔ تو اس لیے بندہ مومن جو ہے وہ جرأت والا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ جرأت والا، ہمت والا، دبدبے والا ہوتا ہے، وہ کسی بھی خدا رسول کے دشمن سے ڈرتا نہیں ہے، اپنے ایمان کا اظہار جو ہے وہ اگلے دشمن کا سینہ ٹھوک کے کرتا ہے، جیسے انہوں نے کیا تھا، فقد ما انتقاد، کر فیصلہ جو مرضی کرتا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ خلاق کائنات کی بارگاہ میں التجا ہے، جو کچھ کہا سنا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یاد رکھنے کی
عمل کرنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔